بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ذکر کیا گیا تھا رکوع کا طریقہ اور اس سے متعلق قابل پرہیز چیزیں۔ آج ذکر کرنا ہے تکبیرات انتقالیہ اور رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ، یعنی قوما کا طریقہ۔ ایک رکن سے منتقل ہونے کے ساتھ ہی تکبیر یعنی اللہ اکبر کی ابتدا کر دے اور دوسرے رکن میں پہنچتے ہی اللہ اکبر تکبیر کو ختم کر دے۔ مثلاً قیام سے رکوع کے لیے جھکنے کی حالت ختم ہوتے ہی تکبیر یعنی اللہ اکبر ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ابتدا کرے اور سیدھے کھڑے ہونے کے ساتھ ہی ختم کر دے۔ اسی طرح باقی ارکان میں کیا جائے۔ بعض ائمہ حضرات رکوع سے اٹھتے وقت پہلے سر اٹھا لیتے ہیں اور پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے رکوع میں آخری وقت شریک ہونے والے مقتدی کو وہ رکعت ملی ہی نہیں جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک رکعت باقی رہ جاتی ہے۔ اور یہ دھوکہ اس وجہ سے لگا کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ بے وقت کہا۔ اس کا صحیح وقت یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے وقت ابتدا کرے۔ اسی طرح بعض حضرات سمیع اللہ لمن حمیدہ کو اتنا کھینچتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد بھی جاری رہتی، مثلا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور بعض سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے بے محل ابتدا اور انتہا کرتے ہیں۔ مثلا قومے سے جھک جانے کے بعد سجدے کے قریب جا کر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا شروع کرتے ہیں، جو سجدے میں بھی جاری رہتی ہے، اور سجدے سے اٹھ جانے کے بعد راستے میں تکبیر شروع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس لیے ائمہ حضرات اس کا خاص خیال رکھیں۔ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ امام کی تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کی آواز شروع ہوتے ہی اس کی پیروی کرے اور تسبیح کے مخصوص عدد کا فکر نہ کرے، اگرچہ طاق عدد یعنی 3-5 مرتبہ پورا نہ ہوا ہو۔ امام اور منفرد کے لیے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے تسبیحات کی مقدار میں بے اعتدالی، یعنی ایک ہی نماز کے رکوع اور سجدوں میں کسی میں 3 مرتبہ، کسی میں 5 مرتبہ یا اس کم اور زیادہ مرضی کے مطابق پڑھنا مناسب نہیں، بلکہ اخیر نماز تک ہر رکوع سجدے میں ایک متعین مقدار اختیار کی جائے۔ اس کے بعد عنوان ہے قوما، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ۔ نمبر 1، تسبیح اطمینان سے پوری کر لینے کے بعد امام اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے، اور اتنے سیدھے ہو جائے کہ جسم میں کوئی خم ٹیڑھا پن باقی نہ رہے۔ نمبر 2، اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہر عضو اپنی جگہ قرار پکڑ لے، یہ واجب ہے، اسے طمانینت کہتے ہیں۔ نمبر 3، مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے اور منفرد دونوں کہیں۔ نمبر 4، نگاہ قیام کی طرح سجدہ گاہ پر رہے۔ قومے سے متعلق بعض قابل پرہیز چیزیں۔ نمبر 1، نظر سجدہ گاہ سجدے کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا۔ اوپر کی گفتگو سے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 2، پورا کھڑا نہ ہونا بلکہ کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کر دینا۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے صرف کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں ہی سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔
ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ نمبر 3، سمیع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا لک الحمد کا جلد بازی میں اپنی جگہ پر نہ کہنا بلکہ جھکنے کی حالت میں کہنا۔ نمبر 4، امام کا سر اٹھا لینے کے بعد تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کرنا۔ نمبر 5، امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد متصلاً بغیر فاصلہ کیے ہوئے فوراً اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، اس طرح۔ نمبر 6، مقتدی کا امام سے پہلے دوسرے رکن میں چلا جانا۔ اس کے متعلق گزشتہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تکبیرات انتقالیہ کہنے اور قومہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔